اس بیچ میں کوئی اور بات نہ کرے. مثال کے طور پہ کسی نے آ کے اس سے بیچ میں پوچھا کہ بھئی جی نماز میں کتنا ٹائم باقی ہے. مؤذن سے پوچھا جو اذان دے رہا ہے, یا اقامت دینے والا اقامت دے رہا تھا اور کسی نے آ کے کہا السلام علیکم. تو یہ سمجھ لیں کہ چاہے سلام ہو, سلام کا جواب ہو, یا کوئی بھی بات ہو, اذان اور اقامت شروع ہونے کے بعد پھر یہ شخص جو اذان دے رہا ہے یا اقامت دے رہا ہے یہ بیچ میں اور کوئی بات نہیں کرے گا. اگر اذان دینے والے نے درمیان میں کوئی زیادہ بات چیت کر دی تو اس کو اذان کا اعادہ یعنی اذان دہرانی پڑے گی. تو اس لیے اس میں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جو شخص اذان دینے میں مشغول ہو یا اقامت میں مشغول ہو, نہ ان سے کوئی بات ہو, نہ ان کو سلام کیا جائے, نہ ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی جائے. کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جو ہمارے اندر نیکی کے عنوان سے آ گئی. بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے, جیسے کوئی ساتھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور دوسرا جا کے اس بیچ میں اس سے ہاتھ ملائے کہ بھئی میں سلام کر رہا ہوں. تو دعا کرنے والے کو سلام کرنا جائز نہیں, نہ اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے یا اس سے ہاتھ ملائے. یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر اقامت شروع ہو گئی اور شروع ہونے کے بعد اقامت پوری ہو گئی, اب دیکھیں جب اقامت مکمل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, نماز کھڑی ہو جائے گی نا. لیکن اقامت مکمل ہونے کے بعد بیچ میں کچھ اور بات ہوئی یا کوئی کام شروع ہو گیا یا کوئی مسئلہ آ گیا. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اقامت ہو گئی اور امام کی نظر پڑ گئی کہ جی ڈیسک غلط پڑی ہوئی ہے یا بچہ بے ترتیب کھڑا ہوا ہے. تو اقامت کے بعد اگر امام نے فوراً نماز کھڑی نہیں کی بلکہ بیچ میں کچھ اور بات کی کہ جی پنکھے کھول دیں, لائٹیں بند کر دیں یا اس ڈیسکوں کو آگے پیچھے کر دیں, تو ایسی صورت میں کیا اقامت کو دوبارہ دہرانا پڑے گا؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ اس میں اصول یہ ہے کہ اگر بہت تھوڑا وقت گزرا ہو, ایک دو چار ترتیب کی بات ہوئی ہو, جیسے مثال کے طور پہ کہا کہ جی صفیں سیدھی کر لیں, کھڑکیاں بند کر دیں, پنکھے کھول دیں یا ڈیک سے صحیح کر لیں یا یہ قرآن اوپر رکھ دیں, یہ معمولی اس درجے کی باتیں ہیں جس میں زیادہ وقت نہیں لگا. تو اقامت کے بعد اس درجے کی بات کرنے کی گنجائش ہے. لیکن اگر اقامت ہو گئی اور پھر اس کے بعد اچانک کوئی ایسی بات ہوئی کہ امام 1 منٹ 1.5 منٹ کسی کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گیا, وقت گزر گیا, تو ایسی صورت میں جب جماعت کھڑی ہوگی تو اقامت کو دوبارہ دہرایا جائے, اس کا اعادہ کیا جائے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے, آپ جانتے ہیں کہ جمعے کی کتنی اذانیں ہوتی؟ 2 اذانیں ہوتی, ایک ابتدائی وقت میں ہوتی ہے اور ایک خطبے سے پہلے ہوتی ہے. تو جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو پھر مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سب کام چھوڑ کر جمعے کی نماز کے لیے مسجد آ جائیں, مرد حضرات, اور ایسا کرنا ان پر واجب ہے. پہلی اذان سننے کے بعد پھر خرید و فروخت کرنا یا تجارت کرنا یا معاملات کرنا یہ شرعاً حرام ہے, یہ جائز نہیں, اس سے اجتناب بہت ضروری. البتہ اب رہی یہ بات کہ جی کون سی مسجد کی پہلی اذان, تو وہ مسجد جس میں یہ عموماً جمعے کی نماز پڑھتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اب یہ کہے کہ جی نیو ٹاؤن مسجد میں تو جمعے کی اذان ہوئی نہیں ہے, تو میں تو جی اس اذان کا اعتبار کر رہا ہوں, اور نماز پڑھتا ہے شہزادہ مسجد میں, تو گڑبڑ کر رہا ہے نا, اپنے لیے راستہ بنا رہا ہے. تو جہاں جمعے کی نماز پڑھتا ہے اس مسجد کی پہلی اذان اس کے لیے مانع بنے گی, کاروبار وغیرہ کے لیے, تمام چیزوں کے لیے.
اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے اور مؤذن اقامت شروع کر دے تو جس جگہ اس نے اقامت کھڑے ہو کر شروع کی ہو اسی جگہ اس کو مکمل کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ اقامت شروع ہو گئی، مؤذن نے اقامت یہاں شروع کر دی اور بیچ میں کچھ ترتیب ہوئی یا کوئی ساتھی آیا یا کوئی اور آیا اور ہم نے اس کو کہا یار آپ ذرا وہاں چلے جائیں، اور وہ اقامت دیتے دیتے وہ جگہ چھوڑ کے وہاں چلا گیا۔ بات سمجھ میں؟ تو ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ اقامت ہو تو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے۔ جہاں اس نے اقامت شروع کی اس کو اقامت اسی جگہ ہی کھڑے ہو کر کے مکمل کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اذان ہو چاہے اقامت ہو، اس کے لیے نیت شرط نہیں لیکن باعث اجر و ثواب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر نیک عمل میں ایک مومن کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ نیکی کا عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ اب چاہے وہ اذان دے چاہے وہ اقامت دے، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے کہ جو اذان و اقامت پہ مقرر ساتھی ہے وہ دستیاب نہیں ہے، تو کسی اور کو اچانک اقامت کے لیے کہا گیا کہ جی فلاں بھائی آپ اقامت شروع کر دیں۔ اب وہ ذہنی طور پہ تو تیار نہیں تھا، تو اس کو جیسے ہی کہا وہ فوراً شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ تو کوئی نیت وغیرہ تو اس کے دل میں تھی نہیں، نہ پہلے سے نہ اب کچھ آیا، بس اچانک آیا اور اقامت شروع ہو گئی۔ تو اگر کسی شخص کے دل میں پہلے سے اذان اور اقامت کی نیت نہ بھی ہو اور وہ ڈائریکٹ براہ راست آ کر اذان کے کلمات یا اقامت کے کلمات شروع کر دے تو وہ اذان بھی درست ہے، وہ اقامت بھی درست ہے۔ البتہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر نیک عمل کی طرح اذان و اقامت دینے سے پہلے بھی انسان نیت کر لے کہ یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر مؤذن اذان شروع کر دے یا اقامت دینے والا اقامت شروع کر دے اور اس دوران میں کوئی معاملہ، کوئی حادثہ، کوئی تکلیف پیش آ جائے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے اور انسان ہو بھی سکتا ہے کہ مؤذن نے اذان شروع کر دی، آدھی اذان ہوئی کہ اس کی آواز اٹک گئی گلے میں، کھانسی کا ایسا دورہ پڑا خدا نہ خواستہ کہ کیا اذان اور اقامت بغیر وضو دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے۔ اذان بھی بغیر وضو کے دی جا سکتی ہے اور اقامت بھی بغیر وضو کے دی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے، خلاف اولا ہے، خلاف افضل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدھ بار اگر مؤذن کے لیے ایسا ہو جائے، چونکہ اذان اور نماز میں عموماً وقفہ ہوتا ہے، وہ آیا ٹائم کم ہے، اس نے جا کے پہلے اذان دی پھر وضو بنایا، لیکن یہ ایک آدھ بار کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ اقامت میں ایسا نہ کرے، اس لیے کہ اقامت کے تو فوراً بعد نماز ہے، پھر کیا ہوگا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوران اذان وضو ٹوٹ جائے کسی کا، اذان دینے والے کا، یا اقامت کے دوران اقامت دینے والے کا وضو ٹوٹ جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ یہ اس اذان و اقامت کو خود پورا کر لے، کسی کو اپنا نائب نہ بنائے۔ اذان ہے تو اذان پوری کر لے، اقامت تھی تو اقامت پوری کر لے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ نماز میں کھڑا ہو جائے؟ نہیں، فوراً اس جگہ کو چھوڑ کے اپنی وضو کی ترتیب بنانے کے لیے چلا جائے، باقی جو جماعت ہوگی وہ امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایک مؤذن وہ ایک وقت کی اذان ایک دفعہ دے سکتا ہے، لہٰذا دو جگہوں پہ وہ اذان دے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی اہم ہے۔
جیسے مثال کے طور پہ ایک مؤذن نے ایک مسجد میں اذان دے دی اور اسے کوئی کام تھا، عذر تھا، اس نے کہا بھائی میں جا کے اس مسجد میں جلدی سے نماز پڑھ لوں گا، مجھے کام ہے، اور اجازت لے کے چلا گیا۔ لیکن اللہ کی شان جب دوسری مسجد میں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہاں ابھی اذان نہیں ہوئی، تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہماری اذان آج آپ دے دیں، تو ایک اذان تو دے چکا ہے۔ تو اس شخص کے لیے دوبارہ اسی نماز کی اذان دوسری جگہ دینا مکروہ ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ لیکن اگر کسی مؤذن نے ایسا کر لیا مسئلے کی لاعلمی کی وجہ سے، تو دونوں جگہ کی اذانیں ہو جائے گی، نماز بھی درست ہو۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان دے تو اقامت بھی اسی کو ہی دینی چاہیے اگر وہ موجود ہو۔ لیکن اگر اذان دینے والا مؤذن اذان دے کے کہیں چلا جائے، ہو جاتا ہے اکثر کہ اذان تو دے دی پھر کسی کام سے نکل گیا یا بیت الخلاء میں تاخیر ہو رہی ہے، اور اس نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ اگر میں نہیں پہنچ سکا تو آپ اقامت دے دیجیے گا، تو ایسی صورت میں پھر دوسرا ساتھی اقامت دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہی مؤذن موجود ہے، صف میں آ بھی جائے، اور کوئی دوسرا کہے یار میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں اقامت دے دوں، تو ایسا پسندیدہ نہیں، مناسب نہیں ہے۔ جو اذان دے اسی کو چاہیے کہ وہ اقامت بھی دے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کئی مؤذنین ایک ساتھ اذان دے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، کئی مؤذن ایک ساتھ اذان دے۔ اب ایک ساتھ اذان کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مسجد میں ہم 5 ساتھیوں کو کھڑا کر دیں وہ اذان دے، اذان تو ایک ساتھ ہی دے۔ مقصد یہ ہے کہ اب قریب قریب مسجدیں، اب مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے، گلی کے اس کونے پر ہے، وہاں ہے پیچھے، آپ نے غور کیا ہوگا، اور ہمارے شہر کراچی پر تو اللہ کا فضل ہے کہ مسجدیں کثرت سے ہیں۔ تو اب اذان شروع ہو گئی، دوسری مسجد کی بھی شروع ہو گئی، تیسری کی بھی شروع ہو گئی، چوتھی کی بھی شروع ہو گئی، ہوتا ہے اذانیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، کچھ آواز وہاں کی آ رہی ہے، کچھ یہاں کی آ رہی ہے، کچھ یہاں کی آ رہی ہے، تو کئی مؤذنین ایک وقت میں لگے ہوئے، کوئی مسئلہ بھی نہیں، یہ کوئی مسئلے کی بات بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے اور سب کے مقامات الگ الگ ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک وقت میں ایک علاقے میں کئی اذانیں شاید یہ مناسب نہیں ہے، تو وہ ایک نظم طے کر لیتے ہیں۔ بات کو سمجھیے گا دوست، وہ کہتے ہیں بھئی آپ اپنی نماز کو 10 منٹ بعد میں رکھیں، ان کو چاہیے 20 منٹ بعد میں رکھیں، جیسے بعض مساجد میں ہوتا بھی ہے بعض علاقوں میں، اور یہ ایک اچھی ترتیب ہے تاکہ کسی کی نماز اگر آگے پیچھے ہو گئی تو وہ دوسری جگہ اس کو جا کے نماز مل جائے۔ لیکن یہ تو ایک ترتیب ہے، اس کو ترتیب تو کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت کی روح سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک محلے میں 5 مسجدیں اور 5 نے نماز کا ایک ہی وقت طے کر لیا اور 5 کی اذان ایک وقت میں شروع ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں، ایسا شرعاً بالکل جائز ہے۔ اور اس کی وجہ سے یعنی کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی یہ تو آوازیں ٹکرا رہی ہے یا مسئلہ ہو رہا ہے، اس سے کوئی فرق اور اثر نہیں پڑے گا، ایسا کرنے کی بالکل گنجائش موجود ہے۔ تو بہرحال یہ اذان و اقامت سے متعلق کچھ مسائل تھے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔